پورے عنوان کا ایک آخری حصہ بھی اگر آپ ارشاد دیں کہ جب یہ بیٹی گھر آتی ہے، اب بیوہ ہو گئی وہ تو خیر یقیناً شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ لڑکیاں خلا پر خلا لے رہی ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خلا لے رہی ہیں، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ گھر گرہستی چلائیں، اور لیکن جب یہ خلا لے کر یا طلاق لے کر جب واپس آتی ہیں پھر تھوڑے عرصے کے بعد شاید انہیں یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ یار کاش کہ میں واپس نہ آئی ہوئی، اور والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے یا بھائی دنیا سے چلا گیا، یا آنے کے بعد اس کے حالات ایسے تھے کہ اب وہ یاد کرے گا یار ٹھیک ہے یہاں میں آ تو اپنے گھر میں رہی ہوں میکے میں، لیکن اس سے زیادہ بہتر زندگی میرے شوہر اور سسرال میں تھی، یہاں تو میں زیادہ آزمائش میں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ میکسیمم کوشش کرے کہ اپنے گھر کو چلائے؟ توڑنے کا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے وصل کردن آمدی. تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، جوڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. یعنی اس وقت تک توڑ پیدا کرنے کی نہ ترکیب کرے جب تک پانی سر سے اونچا نہ چلا جائے. ہاں بعض شوہر سے مطلب ہوتے ہیں کہ اتنا مارتے ہیں کہ محلے والے سنتے ہیں اور بات بات پہ گالیاں نکالتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں کہ اب اس کی وجہ سے بعض اوقات عورت مجبور ہو کر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے نفرت ہو جاتی ہے. تو یہ تو مستثنا ہے، لیکن جنرلی جو آپ نے فرمایا نا بات بار بار طلاق مانگ رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آخری تک زور لگانا چاہیے کہ گھر چل جائے. اس کے باوجود اگر واقعی ناممکن ہو اور وہ اپنی سوچ میں اور اس بات میں اس کے پاس دوسروں کو بھی پتا ہو کہ ہاں واقعی یہ مظلومہ ہے، تو پھر دوسروں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہاں اگر یہ رہے گی تو گل گل کر مر جائے گی یا خدا نہ خواستہ کوئی اور قدم اٹھا لئے تو پھر اس کو بچانا بھی ضروری ہے. تو جیسا موقع جیسا معاملہ. یعنی ہم بیٹی کو لڑکی کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ میری بیٹی اگر آپ کو آپ کے گھر میں مار پیٹ نہیں ہو رہی، آپ کی عزت آبرو کا معاملہ نہیں ہے، ذلت اور رسوائی کا معاملہ نہیں ہو رہا، اور آپ کا جو شوہر کے اوپر جو آپ کی چیزیں واجب ہیں نان نفقہ جس کو کہتے ہیں وہ اس حد تک آپ کو اگر وہ پورا کر کے دے رہا ہے تو صرف خواہشیں پوری نہ ہونے پر، فرمائشیں پوری نہ ہونے پر اور اس طرح کی کچھ آرزو اور تمنائیں پوری نہ ہونے پر جو آپ گھر میں طوفان برپا کر رہی ہوتی ہیں اور پھر شوہر کا جینا مشکل کر دیتی ہیں اور پھر اپنا جینا مشکل کر دیتی ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر شوہر آپ کے شرعی حقوق ادا کر رہا ہے اور سسرال میں آپ کی ذلت اور رسوائی اور مار پیٹ کا ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو سکھی سمجھیں کہ اب اس سکھی کے ہونے کے تو بہت سارے درجے ہیں، لیکن میکسیمم اس کو بھی ایک سکھی کی لائن میں لے لیں کہ الحمدللہ میری یہاں پر کھانا پینا عزت آبرو سب سلامت ہے. جی جی بھیا فرما رہے ہیں. آخری بات اس میں اگر ایسا ہے کہ حقوق ادا ہو رہے ہیں. جی آپ ارشاد فرمائیں. اب آپ کچھ فرما رہے تھے. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بھی قدم اٹھانا ہو، اللہ نہ کرے ایسی نوبت پیش آ جائے کہ اب نہیں جوڑ بن رہا، اب توڑ ہی کی نوبت آئے، تو کوئی بھی قدم اٹھائے چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو خلا کی صورت میں یا مرد کی طرف سے ہو، معتمد مفتی اہل سنت سے جو تجربے کار ہوں ان سے رابطہ کر کے پھر یہ قدم اٹھائیں، اور ممکن ہو تو اس سے پہلے ہی آ جائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ ایسی باتیں بتا دیں کہ جس سے گھر آپ کا اچھا ہو سکے. بہرحال جب توڑنا ہو، اللہ نہ کرے توڑنے کی نوبت آئے، تو لازمی طور پر کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات اس انداز میں گھر کو توڑتے ہیں کہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اب جوڑنا ہے لیکن جوڑنے کی پھر صورت بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگر پہلے مشورہ کر لیا ہو تو ایسی صورت بن سکتی ہے کہ توڑنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے جوڑنے کا، تو وہ جو مفتی صاحب کی رہنمائی میں ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جوڑنے کی صورتیں آسان ہوں گی. بجا فرمایا کلام بجا فرمایا. پورا سوچ سمجھ کر علماء سے مشورہ کر کے، خاندان میں مشورہ کر کے، اور جو بھی مطلب یہ کہ اقدام کرے تو پہلے اچھی طرح اس کو غور کر لے. الحمدللہ خوش نصیب عاشقان صلو رسول. علی الحبیب.